الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ بہت سے احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ جانور جن کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے، کیا ان جانوروں میں کچھ ایسے اعضاء ہوتے ہیں جو حرام ہوں، جنہیں کھانا مکروہ ہو یا جنہیں کھانا درست نہ ہو؟ تو گزارش یہ ہے کہ جس جانور کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے وہ پورے کا پورا حلال ہے، الا یہ کہ قرآن و حدیث سے کوئی ایسی دلیل مل جائے جس سے پتہ چلے کہ اس حلال جانور کا کوئی ایک ایسا عضو ہے یا دو ایسے عضو ہیں جو حرام ہیں، حلال نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت سورہ انعام میں ارشاد فرماتے ہیں، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 145 ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جانور کو جب ذبح کیا جائے تو اس کی رگوں سے جس کا خون بہتا ہے وہ بہنے والا خون حرام ہے، وہ خون پینا درست نہیں ہے۔ لیکن حلال جانور کے باقی اعضاء سارے کے سارے حلال ہیں، ان میں کوئی ایسا عضو نہیں ہے جو حرام ہو یا جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ مکروہ ہے۔ ہاں، کسی کی طبیعت نہیں مانتی، کوئی ایسا شخص ہے جسے حلال جانور کے کسی عضو سے، کسی حصے سے گن محسوس ہوتی ہے تو وہ نہ کھائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ شریعت کی طرف سے حرام ہے، یہ درست نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگوں کو یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ حلال جانور کے 7 اعضاء حرام ہیں۔ نمبر 1 پتا، نمبر 2 مثانہ، نمبر 3 مادہ جانور کی شرمگاہ، نمبر 4 نر جانور کی شرمگاہ، نمبر 5 کپورے جنہیں خصیتین بھی کہا جاتا ہے، نمبر 6 غدود گلٹی، اور نمبر 7 بہتا ہوا خون۔ تو ان 7 چیزوں میں سے بہتا ہوا خون حرام ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کیونکہ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آ گیا۔ لیکن باقی 6 اعضاء کے حرام ہونے کی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس پہ اعتماد کیا جا سکے، جس پہ اعتبار کیا جا سکے۔ اس بارے میں 1-2 روایتیں ملتی ہیں لیکن وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب المعجم الاوسط میں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکری کے 7 اعضاء کو، 7 حصوں کو مکروہ جانتے تھے، ناپسند کرتے تھے، حرام جانتے تھے۔ پھر انہی 7 اعضاء کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم، یہ علماء کرام کے ہاں متروک ہے، اور ایک اور راوی بھی ہے یحییٰ، وہ بھی ضعیف ہے۔ اس لیے اس حدیث پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا اور اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرنا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو میرے ذمے جان بوجھ کر ایسی بات لگائے جو میں نے نہیں کہی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے وہ چیزیں جن کی نسبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اچھی طرح ثابت نہ ہو انہیں آپ کی طرف منسوب کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ موجودہ زمانے کے بہت بڑے محدث شیخ البانی رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں حدیث نمبر 4292 میں واضح کرتے ہیں کہ یہ روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس سلسلے میں جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ امام مجاہد بن جبر المکی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مشہور و معروف شاگرد ہیں، ان کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکری کے 7 اعضاء کو ناپسند کیا کرتے تھے، اور پھر انہی 7 اعضاء کا تذکرہ کیا گیا
جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مجاہد صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہیں، اور جب کوئی تابعی یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں کہا تو وہ روایت مرسل قرار پاتی ہے، اور مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے، اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اس روایت کی سند میں ایک اور راوی ہیں واصل بن ابی جمیل، یہ راوی بھی اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی بیان کردہ روایت پہ اعتماد کیا جا سکے، اس لیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کی رگوں سے جو خون بہتا ہے وہ حرام ہے، اسے پینا درست نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ حلال جانور کے تمام اعضاء حلال ہیں، حلال جانور کے تمام اعضاء، ان کا استعمال، انہیں کھانا درست ہے، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی ایسی چیز کو حرام قرار دے جس کی حرمت اللہ رب العزت کے قرآن سے ثابت نہ ہو، اور جس کی حرمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث سے معلوم نہ ہو۔ البتہ اگر کوئی ایسا عضو ہے جس کو کسی کی طبیعت نہیں مانتی، وہ نہیں کھانا چاہتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شریعت کسی کو اس بات پہ مجبور نہیں کرتی کہ وہ کسی چیز کو کھائے جس چیز کو وہ کھانا پسند نہیں کرتا، لیکن شریعت اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس چیز کو حرام قرار دیں جس کو اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے قرآن حکیم میں کہتے ہیں، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان چیزوں کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و حدیث صحیح معنوں میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے کہ ہم اللہ یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب کریں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔